الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ زلزال ہے جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت اور آخرت کے کچھ احوال بیان فرمائے ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اللہ تعالی کی توفیق سے اس کی کچھ تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا۔ فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ وقت یاد کرو جب زمین کو اس کے بھونچال سے جھنجھوڑ دیا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان یہ منظر دیکھ کر کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین اپنی ساری خبروں کے بارے میں، سارے واقعات کے بارے میں بول دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اسی بات کا حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ واپس جائیں گے مختلف ٹولیوں میں، تاکہ لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جس شخص نے کوئی ذرے کے برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس شخص نے کہ ذرے کے برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ یہ ہے اس سورت مبارکہ کا ترجمہ۔ یہ وقت جس کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا وہ یہ کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو اس کے بھونچال سے جھنجھوڑ دیا جائے گا، یعنی زمین
لرز اٹھے گی، اس میں زلزلہ آ جائے گا۔ حدیث کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں دو قسم کے زلزلے ہوں گے۔ ایک زلزلہ تو پہلے سور کے وقت ہوگا، یعنی قیامت کا دن جس میں ساری چیزوں کو فنا کر دیا جائے گا، وہ پہلے سور کے وقت ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس سور کی آواز رفتہ 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 بڑھتی چلی جائے گی۔ شروع میں دھیمی آواز ہوگی، پھر آگے بڑھتی چلی جائے گی، اور وہ سور کی آواز رفتہ رفتہ اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے نتیجے میں جتنے انسان، جانور، جنات موجود ہیں وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت زمین میں ایک زلزلہ آئے گا، اور اس زلزلے کی وجہ سے لوگوں کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوگی، اور ہیبت طاری ہونے کے بعد ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے اور پھر بالآخر ختم ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کے دن جس میں دنیا کی ساری زندگی کا اختتام ہونا ہے، یہ ایک زلزلہ اس وقت ہوگا۔ اس کے بعد جب سارے لوگ مر گئے، کوئی زمین پر باقی زندہ نہ بچا، نہ انسان، نہ جانور، نہ جنات میں سے کوئی، یہاں تک کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو فرشتے ہیں ان کے اوپر بھی ایک موت طاری ہو جائے گی، اور سوائے اللہ جل جلالہ کے کائنات میں کوئی نہیں ہوگا۔ ایک وقت اس طرح گزرے گا، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی کی جب مشیت ہوگی تو دوسری زندگی کا عالم شروع ہوگا، اور اس کے شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے فرشتوں کو دوبارہ وجود میں لایا جائے گا، اور اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے۔ وہ دوسرا سور مردوں کو زندہ کرنے کے لیے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں ہے کہ مردے کو زندہ کر دیں، تو جتنے مردے مر چکے تھے ان کو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا نفخہ سور کے ذریعے، نفخہ ثانیہ کے ذریعے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اس سور کی آواز سے مردے زندہ ہوں گے۔ یہ جو بیان آ رہا ہے جس زلزلے کا، وہ یہ دوسرے سور کے بعد کا ہے، یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو بھونچال سے جھنجھوڑ دیا جائے گا، یعنی دوسرا زلزلہ آئے گا۔ اور اس دوسرے زلزلے کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ قبروں سے نکل رہے ہوں گے، اور اس وقت میں زمین پہ ایک زلزلہ محسوس ہوگا، اور اس زلزلے کے نتیجے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ کیا معنی؟ کہ زمین کے اندر جتنے مردے دفن ہیں وہ سب باہر آ جائیں گے، زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ اور اسی کے ساتھ احادیث میں یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ زمین کے اندر جتنے خزانے دفن ہیں، جتنا مال و دولت زمین میں ہے، یہ زمین کے اندر اور جتنی اشیاء انسان کے فائدے کی ہیں، وہ بھی ساری کی ساری اس زلزلے کے نتیجے میں زمین اس طرح الٹ پلٹ ہوگی کہ سارے زمین کے اندر دفن شدہ خزانے باہر اگل دے گی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کا ایک مظاہرہ ہوگا کہ جتنے مال و دولت زمین کے اندر دفن تھے، اور زمین میں آپ جانتے ہیں کہ مال و دولت صرف سونا چاندی ہی نہیں، سونا چاندی بھی ہوتی ہے، اور جتنے معدنیات ہیں جن کے پیچھے انسان بے شمار توانائیاں صرف کرتا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، کوئلہ ہے، اور جتنی معدنیات ہیں، منرلز جن کو کہا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے
خزانے باہر زمین اگل دے گی۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اس کو باہر اگلوانے کا ایک منشا یہ ہوگا کہ انسان دیکھ لے کہ یہ ہے وہ مال و دولت جس کی خاطر میں نے دنیا کے اندر دوڑ دھوپ کی تھی، جس مال و دولت کی خاطر میں نے دوسروں کے حقوق پامال کیے تھے، جس مال و دولت کی خاطر میں نے حلال و حرام ایک کیا تھا، اور جس کی خاطر میں دن رات کھپا ہوا تھا، وہ اب یہ اس طرح سامنے آ گیا ہے کہ اب اس سے میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زمین اپنے خزانے اگل دے گی اور لوگ دوبارہ زندہ ہو کر میدان حشر کا نظارہ دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہم جس زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھے ہوئے تھے وہ تو ختم ہو گئی، اور اب نئی زندگی آ رہی ہے، اور اس نئی زندگی کے اندر ہمیں اپنے اعمال کے حساب سے بدلہ دیا جائے گا، اور یہاں سونا چاندی کچھ کام نہیں آئے گا، تو اس وقت میں وہ مال و دولت کے خزانے اور مال و دولت کے ڈھیر جو سامنے لگے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر وہ انسان جس نے دوسروں کے حقوق غصب کیے تھے، جس نے دوسروں کی زمینیں غصب کی تھیں، دوسروں کا مال چرایا تھا یا مال غصب کیا تھا، وہ یہ دیکھ کر کہے گا کہ یہ ہے وہ مال جس کی خاطر میں نے جھگڑے کیے تھے، جس کی خاطر میں نے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، جس کی خاطر میں نے دوسروں کے حقوق پامال کیے تھے، جس کی خاطر میں نے قطع رحمی کی تھی، یہ ہے وہ مال جو آج کسی کام کا نہیں۔ اور اس وقت میں یہ حقیقت واضح ہوگی کہ جتنا مال و دولت ہے یہ دنیا کے اندر، یہ حقیقت میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے انسان اپنی ساری توانائیاں صرف کر کے حلال و حرام ایک کر کے جائز اور ناجائز کو کی تمیز مٹا کر آدمی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ سونا ہو یا چاندی ہو، یا اب سونا چاندی کے سکے نہیں رہے تو نوٹ آ گئے ہیں، ان کو دیکھو کہ یہ اپنی ذات میں انسان کو کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز نہیں ہے۔ اگر فرض کرو کہ ایک آدمی جنگل میں ہے اور اس جنگل کے اندر نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی بازار ہے، نہ کچھ ہے، اور جیب میں اس کے نوٹ بھرے ہوئے ہیں اور بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا چاہتا ہے، تو ان نوٹوں کو کھا کر اپنی بھوک نہیں مٹا سکتا، یا اگر سونا چاندی بھرا ہوا ہے جیب کے اندر تو اس سونا چاندی کو کھا کر اپنی بھوک میں نہیں مٹا سکتا۔ یہ بذات خود کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز نہیں ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنا دیا ہے کہ اس کے ذریعے کوئی چیز خرید لی جاتی ہے اور اس کو اس سے انسان اپنی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں، اولیاء کرام میں سے بھی ہیں، محدثین میں سے بھی ہیں، فقہاء میں سے بھی ہیں، وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو سونے چاندی کے سکے ہیں، یا اب تو سونے چاندی کے سکے نہیں رہے، ویسے ہی کاغذ کے سکے آ گئے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ درہم اور دینار، درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا، دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ایسے ساتھی ہیں کہ جب تک تمہیں چھوڑ کر نہ چلے جائیں اس وقت تک تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی ساتھی تو وہ ہوتا ہے نا کہ ساتھ رہے تو ساتھ رہنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے اس کو، لیکن یہ ایسا ساتھی ہے کہ اس وقت تک تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک تمہیں چھوڑ کر نہ چلا جائے، کیونکہ جب تک تمہاری جیب میں ہے تو تمہارا کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں ہو سکتا، نہ تم اسے کھا سکتے ہو، نہ اس کو پہن سکتے ہو، نہ اس کو اپنا مکان بنا سکتے ہو، نہ کچھ کر سکتے ہو۔ فائدہ کب ہوگا؟ جب اس کو تم کسی کو دو گے اور یہ تمہیں چھوڑ کے چلا جائے گا اور اس کے ذریعے کوئی چیز تم حاصل کرو گے، تب تمہارا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو فرماتے ہیں یہ ایسا ساتھی ہے جو کبھی تمہیں فائدہ اس وقت تک نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ تمہیں چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ تو اپنی ذات میں فائدہ پہنچانے والی کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت یہ نظارہ دکھا دیں گے۔ میں نے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ کے مواعظ میں پڑھا کہ ایک شخص تھا کہ جو بڑا مالدار تھا،
اور بڑا سونا چاندی اس نے جمع کیا ہوا تھا، اور جمع کر کے جیسے پہلے زمانے میں لوگوں کا دستور تھا وہ زمین میں دفن کر دیتے تھے اس کو، خزانے کو. اور اس نے بھی ایک ایسا زمیندوز گودام بنایا ہوا تھا جس میں سونے چاندی کی اینٹیں اس نے رکھی ہوئی تھیں. اور ایسا اس کا طریقہ بنایا تھا کہ پہلے زمانے میں ایسے طریقے ایجاد کیے جاتے تھے کہ دروازہ ایسا بنایا، اس کے اندر ایسی کلیں ہیں کہ جس وقت تک کہ سوائے اس شخص کے جس نے وہ بنایا ہے کسی اور کو اس کو کھولنے کا طریقہ نہیں آتا تھا. تو ایک دن وہ اپنے اس گودام میں گیا جو زمیندوز گودام تھا، اور جا کر یہ گننے کے لیے گیا کہ میں کتنا سونا چاندی میرے پاس یہاں جمع ہو گیا ہے. اب وہ گننے کے لیے وہاں پہنچا، گن رہا تھا. گنتے گنتے اس کو ضرورت پیش آئی کہ کسی طرح باہر نکل کر کو پانی پیے یا کھانا کھائے. اب جو آتا ہے تو اتفاق سے وہ کل جو اس نے لگائی تھی وہ اس میں کچھ خرابی ہو گئی جس کی وجہ سے وہ دروازہ کھلتا نہیں، یا اندر ہی بند ہو گیا. اب اندر بند پڑا ہے اور چاہتا ہے کہ میں کوئی بھوک لگ رہی ہے کھانا کھاؤں، پیاس لگ رہی ہے پانی پیوں، لیکن باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں جہاں سے کھانا اور پانی حاصل کر سکے. نتیجہ یہ کہ وہیں پر رہا اور سونے چاندی کے ڈھیر کے درمیان جو اس نے جمع کیا تھا وہ بھوک لگ رہی تو بھوک کو نہیں مٹا سکتا، پیاس لگ رہی تو پیاس نہیں مٹا سکتا. اسی حالت میں چونکہ کئی دن اس طرح گزر گئے تو بھوک پیاس سے تڑپتا ہوا اسی خزانے کے اندر مر گیا. تو اس واسطے کہ وہ خزانہ اپنی ذات میں کچھ بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے مال و دولت کے خزانے جو زمین کے اندر ہیں وہ سارے انسان کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیں گے. دیکھو یہ ہے وہ مال اور دولت جس کی خاطر تم نے ایک دوسرے کا خون بہایا تھا، جس کی خاطر تم نے ایک دوسرے کے حقوق پامال کیے تھے، جس کی خاطر تم ناجائز اور حرام طریقے استعمال کر رہے تھے، وہ یہ مال ہے. اور آج یہ تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہے. اس لیے فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی. اس بوجھ میں وہ مردے بھی داخل ہیں جو زمین کے اندر دفن ہے، اور اس بوجھ میں وہ مال و دولت بھی داخل ہے جو زمین کے اندر دفن ہے. وہ سارا کا سارا باہر آ جائے گا. ایک حسرت کا عالم ہوگا کہ دوسری زندگی شروع ہو رہی ہے، اور اس دوسری زندگی کے اندر کیا ہونے والا ہے وہ اس وقت آدمی کو یاد آئے گا کہ کہنے والے کہا کرتے تھے ہماری دنیاوی زندگی کے اندر، پیغمبروں نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے. آج ہماری وہ زندگی شروع ہو رہی ہے اور یہ مال و دولت اور یہ مال و دولت کے خزانے ہمارے لیے کسی کام کے نہیں ہیں. پھر فرماتا ہے باری تعالیٰ کہ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین جو ہے وہ اپنی ساری خبریں لوگوں کو سنا دے گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ زمین ساری خبریں سنا دے گی. اس کی تفصیل نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ زمین بولنے لگے گی. جس زمین پر جو عمل ہوا ہے وہ زمین اس عمل کی گواہی دے گی. اگر کسی نے کسی زمین پر اچھا عمل کیا ہے تو وہ زمین بول کر گواہی دے گی کہ میرے اوپر فلاں شخص نے فلاں عمل کیا تھا، فلاں نیک کام کیا تھا. اور اگر برا کام کیا ہے تو زمین گواہی دے کر بتائے گی کہ میرے اوپر اس شخص نے فلاں وقت میں یہ برا کام کیا تھا. یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین ساری خبریں سنا دے گی. کسی کے دل میں خیال ہو سکتا ہے کہ زمین تو پتھر ہے یا مٹی ہے، نہ اس میں عقل ہے، نہ اس میں سمجھ ہے، نہ اس میں بولنے کی طاقت ہے، یہ کیسے بول دے گی؟ اور اس کے اندر کیسے اس کو طاقت پیدا ہو جائے گی کہ وہ ساری خبریں سنا دے؟ تو خوب سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ساری چیزیں ہیں. اسی کی دی ہوئی گویائی کی، بولنے کی طاقت کس نے دی ہے انسان کو؟ وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. وہ اگر چاہیں تو اس زبان کے لوتھڑے میں گویائی اور بولنے کی طاقت پیدا فرما دیں، اور وہ اگر چاہیں تو پتھر میں وہ صلاحیت پیدا فرما دیں، وہ طاقت عطا فرما دیں. تو پتھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت عطا فرما دیتے ہیں. مجھے یاد آیا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے. تو سفر کے دوران ایک صاحب تھے، انہوں نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت یہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ قیامت میں انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ بھی بولے گا، پاؤں بھی بولیں گے. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہاتھ بغیر زبان کے کیسے بولیں گے؟ ہاتھوں میں تو کوئی زبان نہیں ہے، وہ کیسے بولیں گے؟ ہاتھ زبان کے بغیر ہاتھ کیسے بولیں گے؟ تو حضرت نے جواب نے فرمایا کہ یہ زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ یہ زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ یعنی اگر ہر چیز کے بولنے کے لیے زبان ہی ضروری ہے تو زبان بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہے نا. یہ بغیر زبان کے کیسے بول رہی ہے؟ مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تو اس زبان کے اندر یہ طاقت پیدا فرمائی ہے کہ وہ بولے، جب چاہے سلب کر لیتے ہیں. چنانچہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ زبان ہے مگر گویا کی طاقت نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے. تو وہ اگر چاہیں تو زبان کے اندر جب یہ صلاحیت پیدا فرما دی ہے تو وہ چاہے تو ہاتھ میں پیدا فرما دے، وہ چاہے تو پاؤں میں پیدا فرما دے، اور ہاتھ اور پاؤں تو چھوڑ دو، پتھر میں پیدا فرما دے، پتھر بھی بول اٹھے. یہ جو حضرت کتنے واقعات ہیں کہ جن میں بچے کو اللہ تعالیٰ نے زبان میں گویائی عطا فرما دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے یہ کہا کہ سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. یہ الفاظ پیدا ہوتے ہی بچے کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیے. اس میں کیا پریشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بڑے انسان کو طاقت کی گویائی کی طاقت عطا فرما سکتا ہے، بولنے کی طاقت عطا فرما سکتا ہے، وہ چھوٹے بچے کو بھی دے سکتا ہے. تو جب چھوٹے بچے کو دے سکتا ہے، انسان کو دے سکتا ہے، پتھر کو بھی دے سکتا ہے. تو زمین کے اندر یہ قوت گویائی پیدا کر دی جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا کہ زمین جو ہے در حقیقت انسانوں کی گواہ ہے. جو عمل بھی تم کسی زمین پر کر رہے ہو وہ زمین تمہاری گواہ بن رہی ہے آخرت کے اندر. یہ نہ سمجھو کہ میں ایک ایسی زمین پر، ایسی جگہ پر کر رہا ہوں جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ تو خیر دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن جس زمین پر تم جو عمل کر رہے ہو اگرچہ تمہیں بظاہر دیکھنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا مگر وہ زمین دیکھ رہی ہے، اور وہ زمین آخرت میں گواہی دے گی کہ میری پشت پر اس شخص نے فلاں گناہ کا ارتکاب کیا تھا. یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ سارے واقعات بیان کر دے گی وہ زمین. اب یہ بعض اوقات یہ بھی ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اربوں انسان، اربوں کھربوں جب سے سلسلہ چل رہا ہے اس وقت سے اربوں کھربوں انسان پیدا ہوئے اور قیامت تک پتہ نہیں ان کی تعداد کتنے ہزار کھرب تک پہنچ جائے گی. لیکن ان سب میں سے ہر ایک کے عمل کے بارے میں زمین گواہی کیسے دے گی؟ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، یہ یہاں پر 1 گز کا ٹکڑا ہے، اس کے اوپر اس کروڑوں سال کے دوران کس شخص نے کیا کام کیا تھا، وہ کتنا بڑی داستان ہوگی اس کی، اور وہ کس طرح ہر ایک کو بتائے گی. یہ بھی ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے. لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آخرت کا عالم بنایا ہے وہ دنیا کے عالم سے مختلف ہے. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے. تو اس وقت کا جو عالم ہوگا اس کے اندر وقت کی کیفیت ہی بدل جائے گی، زمانے کی کیفیت ہی بدل جائے گی. بعض علماء کرام نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ وقت ہر چیز میں جو دنیا کی عام چیزیں ہیں ان میں ایک لمبائی ہوتی ہے، ایک چوڑائی ہوتی ہے. جیسے کوئی بھی آپ چیز اٹھا کے دیکھ لیں اس میں کوئی ایک لمبائی ہوگی، ایک چوڑائی ہوگی، ایک گہرائی ہوگی.
تین چیزیں ہوتی ہیں. عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ وقت میں صرف لمبائی ہی لمبائی ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس میں لمبائی بھی ہے چوڑائی بھی ہے. ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ لمبائی ہے، لیکن اس کے اندر چوڑائی بھی ہے، اور چوڑائی کے اندر بے شمار کام ایسے انجام پا جاتے ہیں مختصر وقت میں کہ جو عام حالات میں انسان کی سمجھ میں نہیں آتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر زمین کو یہ طاقت عطا فرما دیں گے کہ وہ جو کچھ اس کے اوپر ریکارڈ ہوا ہے، جو عمل بھی ریکارڈ ہوا ہے، وہ سب اکٹھا اس کو دکھا دیا جائے گا، اور اس کو زمین بتا دے گی کہ میرے پشت کے اوپر فلاں شخص نے فلاں عمل کیا تھا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گویائی کی قوت عطا فرما دیں گے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کسی وقت کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جس زمین پر گناہ ہوا ہے اسی زمین پر توبہ بھی کر لے، تاکہ وہ زمین اگر گناہ کی گواہی دے تو ساتھ میں توبہ کی بھی گواہی دے. اسی لیے فرمایا بزرگوں نے کہ جس جگہ پر جو کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو اس جگہ ہی پر جا کر توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ کتنے بڑے سے بڑا گناہ ہو لیکن اگر سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اس زمین کو تم نے گناہ کا گواہ بنایا تو ساتھ میں توبہ کا بھی گواہ بنا لو. اب وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو سورت کا باقی ماندہ حصہ تفصیل کے ساتھ اگلی جمعہ میں عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.